السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوتھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کی میری ویڈیو ان تمام مشاہدات کے حوالے سے ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں آسمانوں تک کے سفر کے دوران کروائے گئے، اور انہوں نے جنت اور دوزخ کو دیکھا اور دوزخ میں ہونے والے کچھ عذابات کو دیکھا جو اللہ کی طرف سے ان کو دکھائے گئے تھے۔ تو پچھلی ویڈیو سے یہ ویڈیو کنیکٹڈ ہے، کیونکہ پچھلی ویڈیو میں نے شب معراج کا پورا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، لیکن اس میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشاہدات کروائے گئے اور جنت اور دوزخ دکھائی گئی وہ سب میں نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ ویڈیو آلریڈی بہت لمبی ہو گئی تھی۔ تو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اگر آپ نے میری وہ ویڈیو واچ نہیں کی، میرے چینل پہ جا کے میری اس ویڈیو کو ضرور واچ کر لیں۔ ہر مسلمان کو شب معراج کا واقعہ جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ہمارے دین کا بہت اہم حصہ ہے۔ بہت سارے مسلمان شب معراج کے واقعے کو صرف اس حد تک جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پہ بٹھا کے اللہ تعالیٰ کے پاس لے کر جایا گیا، اور وہاں پہ جا کے نمازوں کا تحفہ ملا اور بیت المقدس میں آپ نے نماز ادا کی۔ اس سے زیادہ جو مشاہدات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرات کرائے گئے وہ کسی کو نہیں معلوم۔ تو چلیے اپنی اوتھینٹک اور انفارمیٹیو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر دیجئے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے تو وہ شوخی کرنے لگا۔ جبریل امین نے کہا، اے براق، یہ کیسی شوخی ہے؟ تیری پشت پر آج تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی اللہ کا مکرم اور محترم بندہ سوار نہیں ہوا۔ براق شرم کی وجہ سے پسینہ پسینہ ہو گیا اور حضور کو لے کر روانہ ہوا۔ جبریل اور میکائیل آپ کے ہم رکاب تھے۔ اس شان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جبریل امین نے حضور پر نور کو براق پر سوار کیا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف بنے، یعنی آپ کے پیچھے براق پر سوار ہوئے۔ شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے میں ایک ایسی زمین پر گزر ہوا کہ جس میں کھجور کے درخت بکثرت تھے۔ جبریل امین نے کہا، یہاں اتر کر نماز نفل پڑھ لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبریل امین نے کہا، آپ کو معلوم بھی ہے آپ نے جس جگہ نماز پڑھی ہے؟ میں نے کہا، مجھ کو نہیں معلوم۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، آپ نے یثرب یعنی مدینے میں نماز پڑھی ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کریں گے۔ بعد ازاں روانہ ہوا اور ایک اور زمین پر پہنچے۔ جبریل امین نے کہا، یہاں بھی اتر کر نماز پڑھیے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبریل امین نے کہا، آپ نے وادی سینا میں شجرہ موسیٰ کے قریب نماز پڑھی ہے۔ پھر ایک اور زمین پر گزر ہوا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، اتر کر نماز پڑھیے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے مدین میں نماز پڑھی ہے جو شعیب علیہ السلام کا مسکن تھا۔ وہاں سے روانہ ہوئے، ایک اور زمین پر پہنچے۔ جبریل امین نے کہا، اتر کر نماز پڑھیے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبریل امین نے کہا، یہ مقام اللحم ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ آپ براق پر سوار جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بڑھیا پر گزر ہوا۔ اس نے آپ کو آواز دی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، آگے چلیے اور اس کی طرف التفات نہ کیجیے۔ آگے چل کر ایک بوڑھا نظر آیا۔ اس نے بھی یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، آگے چلیے۔ آگے چل کر آپ کا ایک جماعت پر گزر ہوا جنہوں نے آپ کو ان الفاظ میں سلام کیا، السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر۔ جبریل امین نے کہا، آپ ان کو سلام کا جواب دیجئے، اور بعد میں بتلایا کہ وہ بوڑھی عورت جو کنارے پر کھڑی تھی وہ دنیا تھی۔ دنیا کی عمر اتنی ہی قلیل باقی رہ گئی ہے جتنی اس عورت کی عمر باقی ہے، اور وہ بوڑھا مرد شیطان تھا۔ دونوں کا مقصد آپ کو اپنی طرف مائل کرنا تھا، اور وہ جماعت جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا وہ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ صحیح مسلم میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میں موسیٰ علیہ السلام پر گزرا، دیکھا کہ قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور ابن عباس کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شب معراج میں موسیٰ علیہ السلام اور دجال اور خازن ناز یعنی داروغہ جہنم کو دیکھا جس کا نام مالک ہے۔ راستے میں آپ کا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو ان ناخنوں سے چھیلتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے دریافت کیا تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آدمیوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی غیبت کرتے ہیں اور ان کی آبرو پر حرف گیری کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ نہر میں تیر رہا ہے اور پتھر کو لقمہ بنا بنا کر کھا رہا ہے۔ آپ نے جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا تو یہ جواب دیا کہ یہ سود خور ہیں۔
آپ کا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جو ایک ہی دن میں تخم ریزی بھی کر لیتی ہے، یعنی بیج بو لیتی ہے، اور ایک ہی دن میں کاٹ بھی لیتے ہیں، اور کاٹنے کے بعد کھیتی پھر ویسی ہی ہو جاتی ہے جیسے پہلے تھی۔ آپ نے جبریل امین سے دریافت فرمایا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ جبریل امین نے کہا کہ یہ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، ان کی ایک نیکی 700 نیکی سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اور یہ لوگ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا نعم البدل عطا فرماتا ہے۔ پھر آپ کا ایک اور قوم پر گزر ہوا جس کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں، کچلے جانے کے بعد پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے پہلے تھے۔ اسی طرح یہ سلسلہ جاری ہے، کبھی ختم نہیں ہوتا۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا کہ یہ فرض نماز سے کاہلی یعنی سستی کرنے والے لوگ ہیں۔ پھر ایک اور قوم پر گزر ہوا جن کی شرمگاہ پر آگے اور پیچھے چیتھڑے لپٹے ہوئے ہیں اور اونٹ اور بیل کی طرح چرتے ہیں، زری اور زقوم یعنی کانٹوں اور جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ پھر آپ کا ایک اور قوم پر گزر ہوا جس کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت اور ایک ہانڈی میں کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا تھا۔ وہ لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے اور پکا ہوا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ آپ نے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جس کے پاس حلال اور طیب عورت موجود ہے، مگر وہ ایک زانیہ اور فاجرہ کے ساتھ رات گزارتا ہے اور صبح تک کسی کے پاس رہتا ہے، یا آپ کی امت کی وہ عورت ہے جو حلال اور طیب شوہر کو چھوڑ کر کسی ذاتی اور بدکار کے ساتھ رات گزارتی ہے۔ پھر آپ کا ایک ایسی لکڑی پر گزر ہوا جو سرے راہ واقع ہے، جو کپڑا اور چیز بھی اس کے پاس سے گزرتی ہے اس کو پھاڑ ڈالتی ہے اور چاک کر دیتی ہے۔ آپ نے جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا۔ جبریل نے کہا یہ آپ کی امت کے ان لوگوں کی مثال ہے جو راستے میں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں اور راہ سے گزرنے والوں پر ڈاکے ڈالتے ہیں۔ پھر آپ کا گزر ایک اور قوم پر ہوا جس نے لکڑیوں کا ایک بھاری گٹھا جمع کر رکھا ہے اور اس کے اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا، مگر لکڑیاں لا لا کر اس میں اور زیادہ کرتا رہتا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے کہ جس پر حقوق اور امانتوں کا بوجھ ہے جس کو وہ ادا نہیں کر سکتا، اور وہ بوجھ اپنے اوپر لادتا چلا جاتا ہے۔ پھر آپ کا ایک اور قوم پر گزر ہوا جن کی زبانیں لوہے کی قینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں، اور جب کٹ جاتی ہیں تو پھر پہلے کی طرح صحیح اور سالم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سلسلہ جاری ہے، ختم نہیں ہوتا۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبریل امین نے کہا یہ آپ کی امت کے خطیب اور واعظ ہیں جو یقولون ما لا یفعلون کا مصداق ہیں، یعنی دوسروں کو تو نصیحت کرتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے۔ اس کے بعد آپ کا گزر ایک ایسے مقام سے ہوا جہاں نہایت ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا آ رہی تھی۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ جنت کی خوشبو ہے۔ اس کے بعد ایک اور مقام سے گزرے جہاں سے بدبو محسوس ہوئی۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ جہنم کی بدبو ہے۔ یہ تو وہ مشاہدات اور واقعات تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروانے سے پہلے دکھائے گئے۔ اس کے بعد سدرۃ المنتہا کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھا اور حق جل شانہ کی عجیب و غریب انوار اور تجلیات کا مشاہدہ کیا، اور بے شمار فرشتے اور سونے کے پتنگے اور پروانے دیکھے جو سدرۃ المنتہا کو گھیرے ہوئے ہیں۔ جنت کیونکہ سدرۃ المنتہا کے قریب ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی آیت سے معلوم ہوتا ہے عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ۔ اس لیے ابو سعید خدری کی حدیث میں ہے کہ حضور بیت معمور میں نماز پڑھنے کے بعد سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیے گئے، اور سدرۃ المنتہا کے بعد جنت کی طرف بلند کیے گئے، اور جنت کی سیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جہنم پیش کی گئی، یعنی آپ کو جہنم دکھلائی گئی۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سدرۃ المنتہا پر پہنچا جہاں عجیب و غریب الوان اور رنگتیں تھیں، مجھے معلوم نہیں کہ وہ کیا تھیں۔ پھر میں جنت میں داخل کیا گیا تو ان کے گنبد موتیوں کے تھے اور مٹی اس کی مشک کی تھی۔ اس کے بعد آپ کو عروج ہوا اور ایسے بلند مقام پر پہنچے جہاں صریف الاقلام کو سنتے تھے۔ لکھنے والے کے قلم کی جو آواز ہوتی ہے اس کو صریف الاقلام کہتے ہیں۔ اس مقام پر قضاء اور قدر کے قلم مشغول کتابت تھے۔ ملائکۃ اللہ امور الہیہ کی کتابت اور احکام خداوندی کو لوح محفوظ سے نقل کر رہے تھے۔ سدرۃ المنتہا اور جنت اور جہنم کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام کا معائنہ کرایا گیا۔ نیز روایات حدیث میں نمازوں کی فرضیت اور مکالمہ خداوندی کا ذکر صریف الاقلام کے بعد آیا ہے۔ اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ مقام صریف الاقلام سدرۃ المنتہا کے بعد ہے۔ واللہ سبحانہ تعالی عالم۔ مقام صریف الاقلام سے چل کر حجابات طے کرتے ہوئے بارگاہ قدس میں پہنچے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی سواری کے لیے ایک رفرف یعنی ایک سبز مخملی مسند آئی، اس پر سوار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔
انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے آسمان کا ایک دروازہ کھولا گیا اور میں نے نور اعظم کو دیکھا اور پردے سے موتیوں کی ایک رف کو دیکھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو کلام کرنا چاہا مجھ سے کلام فرمایا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام دنا فتدلی اور حریم قرب میں پہنچے تو بارگاہ بے نیاز میں سجدہ نیاز بجا لائے اور نور السماوات والارض کے جمال بے مثال کو حجاب کی بریائی کے پیچھے سے دیکھا اور بلا واسطہ کلام خداوندی اور وحی ایزدی سے مشرف اور سرفراز ہوئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نور اعظم یعنی نور الہی کو دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی بھیجی، جو چاہی یعنی مجھ سے بلا واسطہ کلام فرمایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے رب نے کلام کیا اور آپ کے پروردگار نے کہا کہ میں نے تجھ کو اپنا خلیل اور حبیب بنایا اور تمام لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، اور تیرا سینہ کھولا اور تیرا بوجھ اتارا اور تیری آواز کو بلند کیا۔ میری توحید کے ساتھ تیری رسالت اور ابدیت کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، اور تیری امت کو خیر الامم اور امت متوسطہ اور عادلہ اور معتدلہ بنایا، شرف اور فضیلت کے لحاظ سے اولین اور ظہور اور وجود کے حساب سے آخرین بنایا، اور آپ کی امت میں کچھ ایسے لوگ بنائے جن کے دل اور سینہ ہی انجیل ہوں گے، یعنی اللہ کا کلام ان کے سینوں اور دلوں پر لکھا ہوا ہوگا، اور آپ کا وجود نورانی اور روحانی کے اعتبار سے اول النبیین اور بعثت کے اعتبار سے آخر النبیین بنایا، اور آپ کو سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع عطا کیا جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا، اور آپ کو حوض کوثر عطا کی، اور 8 چیزیں خاص طور پر آپ کی امت کو دیں: اسلام اور مسلمان کا لقب، اور ہجرت اور جہاد، اور نماز اور صدقہ، اور صوم رمضان، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور آپ کو فاتح اور خاتم بنایا یعنی اول الانبیاء اور آخر الانبیاء بنایا۔ الغرض حق جل شانہ نے اس مقام قرب میں حضور کو الطاف و عنایات سے نوازا اور طرح طرح کی بشارتوں سے مسرور کیا اور خاص خاص احکام و ہدایات دیے۔ سب سے اہم حکم یہ تھا کہ آپ کو اور آپ کی امت کو 50 نمازوں کا حکم ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام احکام اور ہدایات لے کر بہت مسرت کے ساتھ واپس ہوئے۔ واپسی کا قصہ پچھلی ویڈیو میں نے شیئر کیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پر نور اور پر کیف سفر ایسے اختتام پذیر ہوا۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکام پورا کرنے والا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے والا بنا دے، کیونکہ اصل محبت یہ نہیں ہے کہ ہم زبان سے تو محبت کے دعوے کریں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دنیا کے حساب سے پورا کریں۔ یعنی جب ہمارا دل چاہتا ہے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کریں، جو چیز مشکل لگتی ہے اس کو چھوڑ دیں، نہیں، بلکہ اسلام دین فطرت ہے، اور کوئی بھی چیز اسلام کی کوئی بھی حکم ہماری فطرت کے اوپر بوجھ نہیں ہے۔ تو یہ سوچ کر کہ ہمیں اللہ سے اور اس کے نبی سے محبت ہے تو ان کے طریقوں سے محبت کیوں نہیں ہے، تو یہ ضرور سوچئے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اسی طرح کی اور بہت ساری اوتھینٹک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔